عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنا پہلا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اسلامیات لازمی کا لیکچر ہے یہ۔ الدرس الاول بے جز ہے۔ آج ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک بھی پڑھیں گے۔ تو آپ کی بک کا پیج نمبر 9 ہے۔ پیج نمبر 9 پہ دیکھیے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے، بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے فقرے بھی بنائیں گے تاکہ ترجمہ یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، اس سبق میں جو خاص اور اہم باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ غزوہ بدر کے انعامات بیان کیے گئے ہیں اور ان انعامات میں ایک جو ہے وہ انعام پرسکون نیند ہے، پھر باران رحمت اور بارش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیطانی نجاست یعنی شیطانی ناپاکی اور شیطانی خیالات اور وسوسے ان کا دور کرنا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں سے کفار کا خوف جو ہے اس کو دور کرنا ہے، اور مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ جنگ میں جمانے ہیں، ثابت قدم رکھنا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد ہے، اور پھر اسی طرح کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اس کا ذکر ہے، اور پھر کفار کو جو وہاں سزا ملی اس کا ذکر بھی یہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار کو یہاں دنیا میں شکست کی سزا ہوئی اور آخرت میں بھی ان کو سزا ملنے والی ہے۔ تو یہ باتیں اس سبق میں جو ہے بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم حدیث پاک بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ آج جو ہے ان کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ بک پہ دیکھیے، آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیے۔ اس جب یغشیکم، تمہیں اڑا رہا تھا، تمہیں ڈھانپ رہا تھا۔ یغشی، غشی کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا۔ انسان پر غشی اس وقت طاری ہو جاتی ہے جب اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ یغشیکم، تمہیں اڑا رہا تھا، النعاس، اونگ اور نیند، امنتاً، امن کے لیے، سکون کے لیے، منہ، اپنی طرف سے۔ اذ یغشیکم النعاس امنتاً منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، یعنی نیند طاری کر دی۔ غزوہ بدر کی بات ہے، غزوہ بدر کے انعامات ہیں، تو پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ یہاں پر پہلا فقرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، آپ نشان لگا سکتے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ دوسرا جملہ، وَيُنَزِّلُ، اور برسایا، علیکم، تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، ماءً پانی کو کہتے ہیں، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش نازل فرمائی۔ تیسرا جملہ، لیطہر، تاکہ پاک صاف کر دے، کم، تمہیں بھی، اس کے ساتھ، تاکہ تمہیں اس سے پاک صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش اس لیے برسائی تاکہ اس پانی سے تمہیں نہلا کر پاک صاف کر دے۔ اگلا جملہ ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، رجز الشیطان تک جملہ ختم ہو گیا ہے۔ وَيُذْهِبَ، اور دور کر دے، ختم کر دے، لے جائے، عنکم، تم سے، رجز الشیطان، شیطانی نجاست، شیطانی ناپاکی، شیطانی وسوسے اور شیطانی خیالات، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَلِيَرْبِطَ، اور مضبوط کرے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو۔ قلوب، قلب کی جمع ہے، دلوں کو کہتے ہیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، یعنی تمہارے دلوں سے کفار کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کا خوف جو ہے وہ دور کرے اور ان کو مضبوط کر دے۔ اور اس آیت مبارکہ کا آخری جملہ ہے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، وَيُثَبِّتَ، اور جمائے رکھے، بِهِ، اس سے، الاقدام، قدم، قدم کی جمع ہے الاقدام یعنی پاؤں، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، یعنی اللہ نے اس لیے بارش برسائی تاکہ تمہارے پاؤں جو ہے وہ جمے رہیں، ریت پر تمہارے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ دوسری آیت، اس جب، یوحی، ارشاد فرماتا تھا، وہی فرماتا تھا، ربک، آپ کا رب،
الی الملائکۃ فرشتوں کو، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، کیا ارشاد فرماتا تھا؟ انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، یہ ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں تک پہلا جملہ ختم ہو گیا ہے دوسری آیت مبارکہ کا۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسرا جملہ فثبتوا، تم تسلی دو، تم ثابت قدم رکھو، الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں۔ یہاں تک دوسرا جملہ ختم ہو گیا آیت کا۔ فثبتوا الذین آمنو، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، یعنی اللہ نے اس دوران جو ہے وہ فرشتے نازل فرمائے مسلمانوں کی تسلی کے لیے۔ مسلمان تسلی سے جو ہے وہ پاؤں جما کر رکھیں اور مضبوطی سے رہیں، ان کا دل جو ہے وہ مضبوط رہے، ان کے دلوں سے خوف جو ہے وہ دور رہے اور وہ کفار کا مقابلہ کریں۔ اگلا جملہ ہے سألقی، میں ابھی ابھی ڈالنے والا ہوں، فی میں قلوب دل، الذین ان لوگوں کے کافروا جو کافر ہیں، عن قریب میں کافروں کے دلوں میں ڈالنے والا ہوں۔ کیا ڈالنے والا ہوں؟ الرعب، رعب، دبدبہ، خوف، دہشت۔ یہاں تک جملہ ختم ہو گیا آیت کا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، یعنی مسلمانوں کا خوف، دبدبہ کفار کے دلوں میں ڈالنے والا ہوں۔ اگلا جملہ ہے فضربوا فوق الاعناق، فضربوا مارو، فوق اوپر، الاعناق گردنیں، الاعناق گردنوں کو کہتے ہیں عنق، ایک گردن، اور الاعناق جمع ہے اس کی۔ فضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مارو، یعنی ان کے سر مار مار کر اڑا دو۔ اگلا جملہ ہے وضربوا، اور مارو، منہم ان کے، کل بنان، ہر ہر پور پر، ہر ہر جوڑ پر، وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر ہر پور پر، ہر ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ مسلمانوں کو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کفار کے سر جو ہے مار مار کر اڑا دو اور ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ، تمہارے ساتھ فرشتوں کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہے گی۔ اگلی آیت دیکھیے، ذالک، یہ بانہم، اس لیے کہ شاقوا، انہوں نے مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ یہ اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ کفار نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو اس لیے بدر میں ان کو یہ سزا ملی۔ ومن، اور جو یشاقق، مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ اگلا جملہ یہاں تک ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ آخری جملہ ہے اس آیت کا، فَإِنَّ، تو بے شک، اللہ شدید، سخت، العقاب، سزا دینے والا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دیتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ کا پہلا جملہ ہے ذالکم، یہ، فذوقوہ، اسے چکھو۔ ذوقو کا لفظ ذائقے سے، اور ذائقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چکھنا۔ ذالکم فذوقوہ، یہ مزہ تو یہاں پر چکھو۔ یہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تم نے مخالفت کی ہے، تو اس مخالفت کا مزہ یہاں بدر میں، دنیا میں، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو چکھو۔ وَأَنَّ، اور بے شک، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب۔ دنیا میں تو یہ شکست تمہیں ملی، اور آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عذاب النار، اور بے شک آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی کافروں کے لیے تیار ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے، ان آیات کا 11 سے لے کر 14 تک۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے بنا لینے ہیں۔ ایک دفعہ میں پھر دوبارہ بنا رہا ہوں۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی۔ پہلا جملہ یہاں ختم۔ دوسرا جملہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا۔ یہاں تک دوسرا جملہ۔ اور تیسرا جملہ ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک صاف کر دے۔ چوتھا جملہ ہے وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے۔ اور چھٹا جملہ ہے وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے۔ اور آخری جملہ ہے اس آیت کا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں جمائے رکھیں۔
اور اس کے بعد اگلی آیت ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہ جب اس نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلا جملہ ہے فثبتوا الذین آمنوا، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ اور پھر اگلا جملہ ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ اگلا جملہ ہے فضربوا فوق الاعناق، ان کے سر مار مار کر اڑا دو۔ اور آخری جملہ ہے وضربوا منہم کل بنان، اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ اگلی آیت کا پہلا جملہ ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اس آیت کا دوسرا جملہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اور آخری جملہ ہے اس آیت کا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آخری آیت کا پہلا جملہ ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ مزہ تو تم یہاں پر چکھو۔ اور آخری جملہ ہے وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم حدیث پاک پڑھیں گے۔ آپ حدیث پاک جو ہے وہ بک سے نکالیے، پیج نمبر ہے 49 پیج ہے، اور پہلی حدیث پاک ہم پڑھیں گے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ افضل کا مطلب ہوتا ہے سب سے فضیلت والا، الاعمال عمل، لا الہ الا اللہ سب سے فضیلت والا عمل ہے لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء اور بہترین دعا الاستغفار، استغفار ہے، یعنی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، یعنی عقیدہ توحید جو ہے، توحید کا اقرار، یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے کہ اسی کے اقرار کے ساتھ ہی انسان جو ہے مسلمان ہوتا ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے اس کا۔ پہلے نمبر پر حدیث پاک ہوگی، دوسرے نمبر پہ ترجمہ ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ تشریح ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں، کون کون سے؟ پہلا حصہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ ہے وافضل الدعاء الاستغفار۔ پہلے حصے میں اللہ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور افعال میں اکیلا اور یکتا ماننا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، نہ اس جیسے کوئی افعال کر سکتا ہے، نہ اس جیسی کوئی صفات جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو یہ توحید کا اقرار جو ہے وہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ جبکہ دوسرے حصے میں استغفار، یعنی اللہ کے حضور کا مطلب اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد پھر ہم ہیڈنگ دیں گے افضل عمل۔ اگلا پیرا جہاں سے شروع ہو رہا ہے، حدیث پاک کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد پھر ہم ہیڈنگ دیں گے لفظ الہ سے مراد۔ اس میں آیا نا لا الہ الا اللہ، اس میں الہ کا لفظ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل دی، ہمیں بصیرت عطا فرمائی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہوگی افضل دعا، جہاں سے اگلا پیرا شروع ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اس لیے اسے ہر وقت جو ہے وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا، اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا۔ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، یہ اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے۔
پھر اگلی ہیڈنگ ہے اخروی نجات، یعنی آخرت میں نجات کس طرح ملے گی۔ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے، تو اس لیے غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا جو ہے وہ آخرت کے نجات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخری ہیڈنگ ہوگی ہماری اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ، آخری پیرا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ ہیڈنگز بنا لینی ہے اور ہیڈنگز کے مطابق اس حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ باقی اس حدیث کے جو کویسچن آنسر ہے وہ آپ کو پہلے بھیج دیے گئے ہیں، اور جس کو نہیں بھیجے گئے اس کو دوبارہ بھیج دیے جائیں گے۔